جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آلریڈی ہم بات کر چکے ہیں کہ جو سچویشن جس کریٹیکل پوزیشن میں پاکستان ہے، پچھلے ولاگ میں ہم بات کر چکے ہیں اس پر، لیکن ایک بار پھر اس کے اثرات پہ جو خدشات ابھی ظاہر ہو رہے ہیں. چلو پہلے تو یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ بھئی صحیح ہے، پولیٹیکل کنٹروورسیز، ایک پارٹی کا بندہ ہے اگلے پارٹی پہ بھئی جا کے وہ تنقید کر لیتے ہیں. اب یہ بات تو سمجھ سے بالاتر ہے کہ کل رات مفتاح اسماعیل صاحب بیٹھے ہیں بھئی کامران صاحب کے شو میں، اور وہ جا کے کڑی تنقید کر رہے ہیں ڈار صاحب پہ کہ، اور ڈار صاحب بیٹھے ہیں کل نہیں پرسوں چیمبر آف کامرس کی میٹنگ میں کہ وہ جا کے مفتاح صاحب پہ تنقید کر رہے ہیں کہ بھئی مفتاح اسماعیل صاحب نے میرے آنے سے پہلے انہیں تقریباً 30 یا 24 بلین ڈالر ارینج کر لینے چاہیے تھے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. اور اسی طرح اپنے مفتاح صاحب کہتے ہیں کہ بھئی ڈار صاحب کو جو ہے وہ تمام کوویننٹس جتنے بھی ہیں آئی ایم ایف کے وہ مان لینے چاہیے، اور انہوں نے وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. تو دا ریزلٹنٹ از کہ وہ ہمارے سامنے ہے. قطر آپ کو 4.2 بلین آپ کب سے مانگ رہے، وہ آپ کو ٹرانسفر کرنے کو تیار نہیں ہے. اسی طرح اپنے سعودیہ سے مانگے، یو اے ای سے مانگے، کوئی بھی دینے کو تیار نہیں ہے، بیکاز دے آل آر ویٹنگ فار دی فلفلمنٹس آف کوویننٹس آف آئی ایم ایف. تو یہ آپ کو ماننے پڑیں گے. ان کی بھی باتیں کافی زیادہ واضح تھی. دراصل بات یہ کہ یہ جو 2% ایلیٹ ہے، دے گائز آر امانگسٹ دیم. یہ جو آج ایک دوسرے پہ تنقید کر رہے ہیں جو بھی ہے وہ انہی 2% کے ایلیٹ میں. صحیح ہے. کل کو جب یہ ریاست ڈیفالٹ کر جائے گا، ابھی ریسنٹلی میں کرنٹ جو ڈیٹا ہے میں وہ دیکھ رہا تھا، تو آپ یقین جانیں 6.7 بلین ڈالر سے ریزرو آ کے 5.8 بلین ڈالر پہ آئے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. بہرحال جو میں ایک چیز بتا دوں، جب وینیزولا کے جو ایگزامپل ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، شری لنکا کا ایگزامپل آپ لوگوں کے سامنے ہے، جرمنی جب ڈیفالٹ کرا فرسٹ ورلڈ وار کے اینڈ میں، تو جو کرائسس، جو ریسیشن وہاں پہ آیا، آپ یقین جانے میں ایک دن ایک اسٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا، تو بھئی چوروں نے ایک چوری کی، ایک گروپ نے، انہوں نے کہا ہم نے اپنے گینگ میں اس سال کی بڑی چوری کی ہے. وہ چوری یہ تھی کہ انہوں نے کہا بھئی بوریاں پیسوں سے بھری تھی. صحیح ہے. وہ بوریاں جو تھی، وہ ٹرالی نہیں ہوتی جو ہاتھ سے ہم لوگ کھینچتے ہیں، وہ اس میں بھئی وہ بھری جو ٹرالی ہے وہ اس سے بھری پڑی تھی. صحیح ہے. وہ بوریاں انہوں نے نیچے اتار دی اور ٹرالی چرا لی ہے. یعنی پیسوں کی کوئی ویلیو نہیں رہی. اب پاکستان میں ریسنٹ جو انفلیشن ریٹ ہے وہ تقریباً کوئی 26% ہے. صحیح ہے. تو 26% انفلیشن یہ جا کے کوئی بھئی آسمان کو چھونے لگے گا جب یہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. صحیح ہے. مطلب مور دین 92% ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہے. لیکن جب وہ بالکل آفیشلی یہ ڈکلیئر کر جائے تو حالات بالکل بھی انتہائی زیادہ گمبھیر ہو جائیں گے. اب تو ہم یہی سمجھتے ہیں اور پوری دنیا یہی کہہ رہی کہ اٹ از وی کین سے کریٹیکل، یہ ناگزیر ہے کہ آپ لوگوں نے تمام جتنے بھی کوویننٹس ہیں، جتنے شرائط ہیں، میں سادہ الفاظ میں اگر آپ کو بتا دوں، جتنے بھی وہ جو بھیک دینے کے شرائط انہوں نے رکھے ہیں، یو ہیو ٹو فلفل، آپ نے تمام شرائط ماننے ہیں. بھئی چاہے وہ جی ڈی پی ریشو ہو، چاہے وہ سبسڈیز کم کرنا ہو، چاہے وہ فیول کی پرائسز کی بات ہو، یا ویریس اس طرح چیزیں ہوں، آپ تمام کو وہ چیزیں ماننی پڑیں گی. اس کے بعد دیکھیں، اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریاست اگر ڈیفالٹ کر جائے تو یہ 2% جو ایلیٹ ہے وہ آلریڈی انہوں نے اپنے آپ کو، اپنی فیملیز کو سیٹل کرا ہے. صحیح ہے. بھئی یہ ڈوئل سٹیزنشپ، یہ ان کے پاس سب کچھ آلریڈی ہے، انہوں نے پوری اچھی طرح سے بندوبست کر رکھا ہے. یہاں پہ جب بچیں گے تو ہم جو بات کر رہے ہیں بھی ان لوگوں کی وجہ سے کر رہے ہیں، تو یہ جو بچیں گے پھر آپ کو وہ بھی نہیں ملیں گے کہ بھئی ووٹ کو عزت تو والے بھی نہیں ملیں گے، آپ کو ریاست مدینہ بنانے والے بھی نہیں ملیں گے، آپ کو وہ لوگ بھی نہیں ملیں گے کہ بھئی مسجد سے نکلو اور ہمارے لیے اگر آپ نے ووٹ کاسٹ کرا تو آپ کا اعتقاد بھی خراب نہیں ہوگا، آپ کو وہ لوگ بھی نہیں ملیں گے. صحیح ہے. اور آپ کو وہ لوگ بھی نہیں ملیں گے جو یہاں پہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اگر نہ ہوتے تو یہ شاید آپ لوگ مطلب چین کی نیند نہ سوتے. میں جس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں بہتر سمجھ رہے ہیں. آپ کو وہ لوگ بھی نہیں ملیں گے جو ریاست میں بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، کوئی بھی نہیں ملے گا. یہاں پہ روڈوں میں جو 2.80 کروڑ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جو پاکستانی خزانے پہ گورنمنٹ انہیں پے کر رہی ہے، صحیح گورنمنٹ امپلائز کی میں بات کر رہا ہوں، وہ لوگ آپ لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ملیں گے. یہاں آپ لوگوں کو ایک بڑی بڑی قطاریں جو لوگ اس میں 45 گھنٹے ان کے لیے ویٹ کریں گے کہ بھئی ہمیں فیول مل جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہے، کیونکہ یہ ہم لوگ جو سین سچویشن ہے، جو وی کین سے ایک پریسیڈنٹ ہے، ہم اس سے وہ ریکارڈز اٹھا رہے ہیں جو کہ شری لنکا ہے ہمارے سامنے.
دیکھیں श्रीलंका की टोटल आबादी कोई 3 करोड़ 70 लाख के लगभग आबादी है, मेरे ख्याल में इतनी है अगर मैं गलत कोट ना कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम 26 करोड़ लगभग पाकिस्तान में रह रहे हैं। सही है, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। जो हालात वहाँ पे आए, जो लिटरेसी रेट है, वहाँ के इतने पुरअमन लोग हैं, ये पाकिस्तान के इतने इतने बेसब्रा लोग, ये खुदा की कसम एक दूसरे को नोच डालेंगे। सही है, जो जो सिचुएशन है इस वक्त, जो हालात रियासत पाकिस्तान के हैं करंटली, तो मैं समझता हूँ कि इंतहाई ज़्यादा मुश्किल है। तो हम फिर एक बार रिक्वेस्ट करते हैं पर गॉड सेक डॉक्टर साहब, मान लें ये कोवेनेंट्स, ये जो जितने भी शराइत हैं उनकी पूरी तरह उनको फुलफिल कर लें, ताकि वो आपको जो ट्रांसफ़र होना चाहिए वो आपको कर लें। मतलब $30 बिलियन इस साल के दिसंबर 31 तक आने चाहिए। सही है, 30 बिलियन, क्योंकि $8.4 बिलियन जो है हमारा, जो जनवरी में वो हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, वो भी हमें पे करना है। और इसी तरह बाकी भी, बहरहाल उन चीज़ों में हम नहीं जाते। सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान इंतहाई ज़्यादा क्रिटिकल पोजीशन पे और बिल्कुल पुल सिरात पे उस लेवल पे है कि भाई वो आग की तरफ बिल्कुल वो झोंक के खड़ा है। तो अल्लाह ताला इस रियासत को, अल्लाह ताला जो जो 98% बाकी लोग हैं, हम आप जैसे लोग, वो 2% एलीट की मैं बात नहीं कर रहा, उनकी हिफाजत फरमाए। बहरहाल हम कुछ भी नहीं कह सकते। ये हमारी व्यूज़ है, शेयर करते रहेंगे, हम अपडेट करते रहेंगे आपको।